السلام علیکم ناظرین، ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ IMF 6 ارب ڈالر کے لیے شرائط میں نرمی کی پاکستانی درخواست رد۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس۔ ڈار کے اجلاس سے مسلسل غائب رہنے پر ارکان برہم۔ حکومت کی بجٹ میں سیاسی بنیادوں پر نئے ترقیاتی منصوبے شامل کرنے کی تیاری۔ عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ PTI کے کارکنوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ تگڑے رہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے امریکی مسجد میں دعا۔ ڈاکٹر فوزیہ، سینیٹر مشتاق کا خطاب۔ فوزیہ صدیقی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو امریکی مسلمان قانونی، مالی اور اخلاقی مدد فراہم کریں۔ سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ میں اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے ملنے ذاتی حیثیت میں آیا ہوں۔ جبران ناصر کے اغوا کا مقدمہ کراچی کے کلفٹن تھانے میں درج۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جبران ناصر ایڈوکیٹ کی گمشدگی کی رپورٹ طلب کر لی۔ اداکارہ منشا پاشا کا کہنا ہے کہ مسلح افراد میرے شوہر جبران ناصر کو ویگو میں لے کر گئے۔ ملائیشیا میں کھڑے طیارے کا معاملہ طے نہ ہو سکا۔ PIA کو یومیہ لاکھوں ڈالرز کا نقصان۔ انجن کی لیز فیس کے معاملے پر PIA اور لیزنگ کمپنی کے درمیان تنازع ہے۔ PIA ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ فیس $1.8 ملین ہے جو لیزنگ کمپنی کو ادا کر دی گئی ہے۔ ٹورنٹو میں میئر کے امیدواروں کو قتل کی دھمکی کے باعث امیدواروں کے درمیان ہونے والے مباحثے منسوخ۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ کینیڈا کے شہر ہیلی فیکس میں جنگلات میں لگی آگ بے قابو۔ ٹورنٹو میں انوائرمنٹ کینیڈا کی شدید گرم موسم کی وارننگ جاری۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ کینیڈین وزیر اعظم کی مشیر سے غیر ملکی مداخلت پر سوال۔ جوڈی تھامس کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس کے اشتراک کے طریقہ کار میں خامی تھی۔ وفاقی حکومت انٹیلیجنس سے نمٹنے کے طریقوں کو بہتر بنا رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن تقریب میں منہ کے بل گر پڑے۔ فضائیہ اہلکار ان کے قریب آئے اور انہیں سنبھالا دے کر کھڑا کیا۔ امریکی صدر متعدد بار جہاز کی سیڑھیوں، وائٹ ہاؤس کے چبوترے پر لڑکھڑا چکے ہیں۔ امریکی ایئر فورس کے ڈرون نے مصنوعی ذہانت سے اپنے ہی آپریٹر کو ہلاک کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی ڈرون کو آزمائشی طور پر اڑایا گیا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. حکومت نے بجٹ میں سیاسی بنیادوں پر نئے ترقیاتی منصوبے شامل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، جبکہ دوسری جانب IMF نے پاکستان کی درخواست مسترد کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حکومت نے بجٹ میں سیاسی بنیادوں پر نئے ترقیاتی منصوبے شامل کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں، جبکہ دوسری جانب عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی درخواست مسترد کر دی، جس میں کہا گیا تھا کہ 6 ارب ڈالر کے نئے قرض کے لیے عائد شرائط میں نرمی کی جائے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں ایک پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس اس وقت IMF کے پاس جانے کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ اجلاس کی صدارت قیصر شیخ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عائشہ کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے IMF سے درخواست کی تھی کہ وہ 6 ارب ڈالر قرض پروگرام کے لیے دی گئی شرائط میں نرمی کرے، تاہم ادارے نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود بھی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات کی تھی، تاہم ادارہ پھر بھی راضی نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزیر خزانہ کی عدم شرکت پر اراکین نے احتجاج کیا، جس پر نفیسہ شاہ نے تجویز دی ہے کہ چیئرمین صاحب توہین پارلیمنٹ کا بل پاس ہوا ہے۔
آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ سیلاب آنے سے ملک میں غذائی اشیاء کی طلب اور رسد کا نظام بیٹھ گیا۔ ہم IMF پروگرام میں تھے، لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے تھے۔ حکومت کی سمت درست ہے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بجٹ میں نئے منصوبوں کی شمولیت کے لیے طریقہ کار میں نرمی کی اجازت دے دی۔ بجٹ ایک ایسا موقع ہے جس میں مختلف سیاسی جماعتوں اور MNEs اپنے منصوبے شامل کر سکیں تاکہ بجٹ میں اس کے لیے فنڈ جاری ہو سکیں۔ اسی سلسلے میں حکومت نے بجٹ میں سیاسی بنیادوں پر نئے ترقیاتی منصوبے شامل کرنے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ نئے منصوبوں کو آئندہ سال کے بجٹ میں شامل کرنے کے لیے ون ٹائم رعایت دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر نئے منصوبے مواصلات اور تعمیرات سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ پرویز الہی کو ترقیاتی منصوبوں پر مبینہ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمے میں لاہور کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چودھری پرویز الہی کو مبینہ کرپشن کیس میں کل گرفتار کیا گیا تھا۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے چودھری پرویز الہی کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کے دوران درخواست گزار نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ چودھری پرویز الہی سے تفتیش کرنا ہے۔ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے خزانے کو نقصان پہنچایا۔ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اس سارے فساد کی جڑ محسن نقوی ہے۔ یہ ظلم وہی کروا رہے ہیں۔ میں نے کسی پر کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنایا تھا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ PTI میں ہوں اور اسی میں رہوں گا۔ یہ برا کر رہے ہیں اور برا ہی بھگتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں۔ PTI کے کارکنوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ تگڑے رہیں، انہوں نے گھبرانا نہیں ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ پاک فوج کا حامی ہوں۔ امریکی جیل میں مقید ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ نے امریکی مسلمانوں سے اپنی بہن عافیہ کے لیے مالی، قانونی اور اخلاقی مدد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی جیل میں مقید ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ نے امریکی مسلمانوں سے اپنی بہن عافیہ کے لیے مالی، قانون اور اخلاقی مدد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کے امریکہ میں موجود ان کی بہن فوزیہ صدیقی نے ٹیکساس کے اسلام سینٹر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی مسلمان اپنی بہن عافیہ صدیقی کے لیے مالی، قانونی اور اخلاقی مدد فراہم کریں۔ پلانو اسلامک سینٹر میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد نے مسلم کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں جیل حکام نے بہت تعاون کیا۔ امریکی مسلمان اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے میں مدد کریں۔ اس موقع پر سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ میں اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے ملنے ذاتی حیثیت میں آیا ہوں۔ میں پاکستانی حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ امریکہ میں مقیم مسلمان انسانی حقوق کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ٹیکساس کی پلانو مسجد میں دعا بھی کرائی گئی۔ سماجی رہنما جبران ناصر کے اغوا کا مقدمہ کراچی کے کلفٹن تھانے میں درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق جبران ناصر کی اہلیہ منشا پاشا کی مدیت میں مقدمہ اغوا کی دفعہ کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سماجی رہنما جبران ناصر کے اغوا کا مقدمہ کراچی کے کلفٹن تھانے میں درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق جبران ناصر کی اہلیہ منشا پاشا کی مدیت میں مقدمہ اغوا کی دفعہ کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ منشا پاشا کا کہنا تھا کہ مسلح افراد نے میرے شوہر کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے۔ دونوں گاڑیوں میں تقریباً 15 مسلح افراد تھے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سماجی کارکن جبران ناصر ایڈوکیٹ کی گمشدگی پر اظہار تفتیش کرتے ہوئے جلد بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جبران ناصر کی گمشدگی پر اظہار تفتیش کرتے ہوئے IG پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے IG سندھ کو جبران ناصر کی جلد بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت بھی کی۔ جبران ناصر ایڈوکیٹ کو ماہم امجد کے والد کے مبینہ قاتل کو دبئی سے پاکستان منتقل کرنے سے متعلق کیس میں آج عدالت کے روبرو پیش ہونا تھا۔ PIA کا بوئنگ 777 طیارہ 29 مئی سے کوالالمپور ایئرپورٹ پر عدالتی تحویل میں کھڑا ہے۔ طیارہ گراؤنڈ ہونے سے قومی ایئر لائنز کو روزانہ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ PIA کا بوئنگ 777 طیارہ 29 مئی سے کوالالمپور ایئرپورٹ پر عدالتی تحویل میں کھڑا ہے۔ طیارہ گراؤنڈ ہونے سے قومی ایئر لائنز کو روزانہ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں عدالتی حکم پر روکے گئے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے
بوئنگ 777 طیارے کا معاملہ ابھی تک طے نہ ہو سکا۔ پی آئی اے نے آئرلینڈ کی ایک لیزنگ کمپنی ایئر کیپ سے اپنے بوئنگ 777 طیارے کے لیے ایک انجن لیز پر حاصل کیا۔ اس انجن کی لیز فیس کے معاملے پر پی آئی اے اور لیزنگ کمپنی کے درمیان تنازع ہے۔ پی آئی اے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ فیس $1.8 ملین ہے جو لیزنگ کمپنی کو ادا کر دی گئی ہے، جبکہ کمپنی $4.5 ملین کا مطالبہ کر رہی ہے، جو کہ پی آئی اے کے نزدیک درست نہیں۔ ترجمان نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ نہ تو کمپنی ملائیشیا کی ہے، نہ طیارہ، اور نہ ہی یہ معاہدہ ملائیشیا میں ہوا، لیکن اس کے باوجود ملائیشیا کی عدالت نے طیارہ روک لینے کا حکم دیا۔ لیزنگ کمپنی نے ملائیشیا کی عدالت سے پی آئی اے کے خلاف حکم امتناعی حاصل کرکے کوالالمپور پہنچنے والے پی آئی اے کے طیارے کو تحویل میں لے لیا۔ پی آئی اے ذرائع نے انکشاف کیا کہ بوئنگ 777 طیارہ رکوانے والی لیزنگ کمپنی سے پی آئی اے نے 6 ایئر بس A320 طیارے بھی لے رکھے ہیں، اور ان طیاروں کی لیز فیس کی مد میں پی آئی اے سالانہ $30 ملین کمپنی کو ادا کرتی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ پی آئی اے اس کمپنی کے ساتھ 2015 سے کام کر رہی ہے اور کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا۔ دوسری جانب ذرائع نے انکشاف کیا کہ پی آئی اے سے میٹنگ کے دوران لیزنگ کمپنی کے مالک کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی معاشی اور سیاسی حالات سے پریشان ہے اور اسے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خوف ہے، اس لیے لیزنگ کمپنی چاہتی ہے کہ اب پی آئی اے پوسٹ پیمنٹ کے بجائے لیز فیس کی پری پیمنٹ کرے۔ پی آئی اے ترجمان کے مطابق لیزنگ کمپنی سے معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن عدالتی سماعت نہ ہونے کی وجہ سے اسٹے آرڈر ختم نہیں ہو رہا۔ تاہم ذرائع نے بتایا کہ 29 مئی سے رکے ہوئے پی آئی اے کے طیارے کی اس ہفتے رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔